ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی وضاحت اور تشریح شروع کر رکھی ہے۔ پہلی آیات میں ہی بہت بڑے بڑے مطالب بیان ہوئے ہیں، بہت ہی مرکزی قسم کی باتیں، جنجالی قسم کی باتیں، سوچنے سمجھنے والی باتیں عقیدے میں، اور بہت اہمیت رکھنے والی باتیں، عقیدے میں بہت اہمیت رکھنے والی باتیں، دین کے بارے میں جو ہماری معلومات ہیں ان کے بہت ہی بنیادی باتیں اس صورت میں، سورہ بقرہ میں ذکر ہوئی ہے۔ اور اس پہلی چار آیات جو ہے یہ بھی ایک مجموعہ ہے بہت ساری باتوں کا، تو جتنا ممکن ہوا ہم ان کو تھوڑی زیادہ تفصیل اس کی بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے جیسے کہ ممکن ہے ہم زیادہ سے زیادہ آیات کو شامل کریں گے اپنے درس میں، تاکہ بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے اور لمبا ایک درس کا سلسلہ نہ ہو جائے۔ لیکن یہ چونکہ بنیادی باتیں ہیں اور بہت ہی ضروری باتیں ہیں، وعلیکم السلام، اس لیے ان پر تھوڑا سا ہمیں رکنا پڑتا ہے۔ یہ آیت نمبر 3 جو ہے یہ خود بہت ساری باتوں پر مشتمل ہے۔ عرض کیا تھا کل ایمان کا معنی بھی بیان کیا تھا، اور غیب کا معنی، اور کیسے انسان جو متقی انسان ہے وہ کس طرح یؤمنون بالغیب ہوتا ہے، اور یؤمنون ایمان لے آتا ہے غیب پر، اور یہ معنی عرض کر دیا تھا۔ غیب میں انسان کے عقیدے کی ساری لڑی پروئی ہوئی ہے۔ یؤمنون بالغیب جب کہہ دیا تو سمجھیں کہ تمام جو امور جن کا عقیدہ ضروری ہے، جن کو ماننا چاہیے اپنے عقل کے زور پر، یؤمنون بالغیب کا معنی یہی ہے کہ اپنے عقل کے زور پر، اپنے علم کے زور پر ان کو مانا جائے، جب کہ ان کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، وہ سامنے نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو صرف اس قرآن کے علاوہ عقیدے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، اور ساری کی ساری غیب ہے، اور ہم صرف علم کی بنیاد پر کہ ہم اس کو جانتے ہیں خدا کے بیان کی وجہ سے، ہم اس علم غیب کی وجہ سے ایمان بالغیب لے آتے ہیں۔ پس نسبتاً
ہمارا بھی علم غیب کا جاننا ایک بالکل سادہ سی بات ہے، اور خدا کریم نے ہمیں بھی اتنا علم دے رکھا ہے، چاہے یہ علم اجمالی ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ اجمالی، یعنی تفصیل سے بہت زیادہ ہمیں نہ پتہ ہو۔ اللہ کے بارے میں ہمیں اجمالاً علم ہے، جنت جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہمیں اجمالاً علم ہے، یعنی کچھ علم ہے، ایسے جملتاً، گول مول بہت کم علم ہے ہمیں، لیکن ہے، تبھی تو ہم عقیدہ رکھ سکتے ہیں، تبھی تو ہم ایمان لے آ سکتے ہیں، اور ہمارے نبی بھی ہم سے غائب ہیں، باقی انبیاء جن کا عقیدہ قرآن نے کہا کہ رکھنا ہے وہ بھی سارے ہم سے غائب ہیں، پچھلی کتابیں بھی غائب ہیں، ملائکہ کا عقیدہ کہا ہے تو وہ بھی ہم سے غائب ہے، حتیٰ بعد میں اگر ائمہ کی بات کی جائے تو ائمہ بھی ہم سے غائب ہیں، اور جو امام ہیں وہ بھی ہم سے غائب ہیں۔ تو ایک قسم کی ہماری پوری لڑی، عقیدے کی پوری لڑی وہ صرف عقل کے زور پر قائم ہے، اور علم غیب پر قائم ہے، اور غیب پر ایمان پر قائم ہے۔ تو اس کے بعد جو چیز بتائی جا رہی ہے، متقین کی علامات بیان کر رہے ہیں، خدا کریم متقین کی علامات بیان فرما رہا ہے، اس میں سے دوسری بات ڈائریکٹ جاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے، نہیں کہا ہے یصلون الصلاۃ، نہیں کہا ہے یؤدون الصلاۃ، بلکہ کہا ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب آپ اتنا تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ یہ بات درمیان میں ایمان بالغیب کے بعد یہ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس کے بعد جو ایمان کی کچھ لڑی، ایمان کی جو ہے نا کچھ لڑی، وہ اقامہ صلاۃ کے بعد کہی ہے۔ ایمان کی جو پوری وہ بنیادیں ہیں وہ ساری پہلے ذکر نہیں کی ہیں، یؤمنون بالغیب کہہ کر پھر درمیان میں یقیمون الصلاۃ، اور پھر آخر میں دوبارہ آیت نمبر 4 میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ جو دوسرے عقیدے ہیں یہ بعد میں رکھے ہیں، یعنی حتیٰ ان چیزوں کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ جو خدا اور بندے کا جو رابطہ ہے اس میں پہلے نماز ہے، یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کے اہتمام کے لفظ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی خاص ہی چیز ہے، کوئی خاص ہی اہمیت رکھتی ہے، اور کوئی خاص ہی بات ہے۔ مختصر تو یہ عرض کروں کہ ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کریں گے بعد میں، کہ نماز انسان اور خدا کے رابطے کا ذریعہ ہے، خدا نے اپنی خدائی کا اظہار کیا ہوا ہے، خدا کی خدائی کا اظہار تو اس کی صفات سے، اس کی تمام مخلوقات سے، اس کے افعال سے، اس کے کیے ہوئے کاموں سے، اس کی ربوبیت سے، مالکیت، خالقیت، اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے واضح ہو رہا ہے۔ بندے کا اظہار کیسے ہو، بندے کا اظہار کس طرح ہو، بندہ اپنے آپ کو اظہار کرے خدا کے سامنے، اپنے وجود اور اپنی جو اس کی کیفیت ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر خدا کے بارے میں چل رہا ہے، خدا کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کس انداز میں اپنے آپ کو خدا کے ساتھ، ایک بڑی مخلوق، ایک بڑے وجود کے ساتھ، ایک بڑے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے رابطے میں۔ دنیا میں تو انسان بھاگے پھرتا ہے کہ کسی بھی بڑے وجود کے ساتھ اپنا رابطہ بنائے، کسی بھی مؤثر چیز کے ساتھ انسان رابطہ بنانے میں
خوش بھی ہوتا ہے اور چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے کہ اس کا رابطہ ہو۔ کسی بھی بڑے مہم سلسلے کے ساتھ انسان دنیا میں یہ اس کی بڑی خواہش ہے کہ وہ کیا ہو، اس چیز کے ساتھ مربوط ہو، ادھر اس کا کوئی ہو سکے تو کسی نہ کسی طریقے سے ادھر اس کا رابطہ ہو۔ ملک ہیں تو وہ بڑے ملکوں کے ساتھ رابطے کے لیے کوشش کرتے ہیں، گروپ ہیں تو وہ بڑے گروپوں کے ساتھ، افراد ہیں تو وہ بڑی شخصیات کے ساتھ ملنے کے لیے، ان کے ساتھ جوڑ لگانے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے صرف ایک فوٹو ہی کسی کے ہاتھ میں ہو کہ فلاں شخص کے ساتھ اس کا فوٹو ہے تو اسی پر ہی وہ نازاں اور بہت ہی فخران پھرتا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ اس کو ملا تھا، یعنی صرف ایک چھوٹا سا رابطہ، ایک خیالی رابطہ بھی بہت بڑی بات سمجھتے ہیں لوگ۔ کسی بھی مؤثر اور مہم شخصیت سے تو انسان چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ایسے بڑے وجود کے ساتھ، ایسے مہم اور پوری جہان میں مؤثر وجود کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے۔ تو اس جوڑ کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اللہ یہ ہمارے اندر کی خواہش ہے، اور اس خواہش کے لیے انسان تڑپتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو بھی مانتا ہے، ان کو بھی سجدہ کرتا ہے، ان کو بھی عبادت کرتا ہے جو کچھ بھی نہیں، جنہوں نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے اس سے، جنہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، جنہوں نے اس کو دعوت ہی نہیں دی ہے، ان کو بھی سجدہ کرتا ہے۔ اب سورج نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہے کہ سجدہ کرو یا مجھے مانو، یا کوئی نمائندہ نہیں بھیجا ہے، نہ کوئی کتاب بھیجی ہے، نہ کوئی پیغام بھیجا ہے۔ انسان کی تڑپ ہے کہ کسی بڑی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہاں خدا کریم فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کو یوں سمجھیں کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے یا ہارٹ لائن ہے۔ ڈائریکٹ آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے نماز کو انتخاب کرتے ہیں۔ نماز ہے وہ چیز جو آپ کو اللہ کے سامنے جانے کی اجازت دیتی ہے، اللہ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، اپنی بات پہنچاتے ہیں، اور مزے کی بات ہے نماز میں جو ترتیب رکھی گئی ہے اس میں اللہ کا جواب بھی آپ سن پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو دوسری صورت ہوتی ہے سورہ حمد کے بعد، وہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا جواب شمار ہوتی ہے۔ پس نماز اتنی مہم چیز ہے، اور اب ہم نے 3 مرحلوں میں اس بارے میں بات کرنی ہے۔ نماز کے بارے میں، یہ اقامہ نماز کے بارے میں 3 مرحلوں میں بات ہوگی۔ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ خدا کریم نے نماز کو کتنی اہمیت دی ہے، کتنا کچھ قرآن میں نماز کے بارے میں بیان کیا ہے، یا کیا کیا چیزیں، کتنی لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے نماز کی اہمیت ہے، اور اس نے ہمیں اس کی اہمیت کا بتایا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں یہ دیکھیں گے کہ یہ اہمیت کیوں دی ہے، اللہ نے اتنی اہمیت کیوں دی ہے اس کو، اور کیا اس میں پڑا ہے نماز میں کہ یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اتنی اہمیت اللہ نے دے دی ہے اس کو۔ اور تیسرے مرحلے میں یہ عرض کریں گے کہ یہ جو مقصد ہے جس کے لیے اتنی اہمیت نماز کو دی گئی ہے، وہ مقصد نماز میں حاصل کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کس انداز میں نماز کو ادا کیا جائے کہ وہ مقصد جو اس سے ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو ہم پہلے مرحلے میں بات کرتے ہیں اس پر کہ خدا کریم نے نماز کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے قرآن میں، اور کتنی اہمیت دی ہے اس کو۔ تو نماز کی اہمیت اس بات سے سمجھیں کہ ہمارے پاس جو مکالمے موجود ہیں، جو خدا کریم نے بات کی ہے اگر کسی سے، تو پہلے قرآن میں بھی جن کا ذکر ہے اور ان کے مکالمات بھی ذکر ہیں،
وہ حضرت موسیٰ کا مکالمہ ہے، یا خدا کریم نے طور پر حضرت موسیٰ کے سامنے یہ بات کی کہ اے موسیٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، اے موسیٰ میں نے تمہیں اختیار کیا ہے، پس جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ذرا دھیان سے سنو۔ لما یوحی الیک، جو باتیں آپ کی طرف واحی کی جا رہی ہیں بڑے دھیان سے سنو۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اپنا بتایا کہ میں اللہ ہوں۔ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت کی گنجائش نہیں ہے۔ فاعبدی، میری ہی بندگی کرنا، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، حضرت موسیٰ کو حکم ہے کہ نماز قائم کرو، اور وہ بھی اس لیے کہ میرے ساتھ جڑے رہو۔ یہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذہن و خیال میں اور اپنے اس تمام کارناموں میں، کاموں میں اور اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کی لائن کو نظر میں رکھے۔ اگر اللہ کی لائن کو نظر میں رکھے تو یہی ذکر اللہ ہے۔ قرآن میں یہ بات کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ والا جملہ تو بہت زیادہ بیان ہوا ہے، ہو سکتا ہے 40 سے 50 دفعہ یہ جملہ ذکر ہے قرآن میں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یا یہ ہے کہ علامات بیان کرتے ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت کوئی مرکزی چیز ہے خدا کے اس منظومے دین میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز کی بات ہو، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو بھاگم بھاگ جایا کریں اللہ کے ذکر کی طرح۔ یعنی پھر فاسعوا یعنی سعی کریں، ایسے نہیں کہ بھائی جائیں، صرف نہیں کہا ہے فذہبوا، نہیں کہا فذہبوا تو ہوتا ہے کہ بھائی جائیں، لیکن یہاں کہ فاسعوا یعنی اپنی ساری ہمت ڈال دیں اس بات پر کہ اپنے آپ کو نماز جمعہ میں پہنچائیں، اس نماز میں پہنچائیں۔ فاسعوا کوشش کریں، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا انگلش میں لفظ ہے اسٹرگل کریں، یعنی اس کے لیے کیا کریں، اپنے آپ کو ڈال دیں، اپنے سارے وسائل اس میں جھونک دیں، اور کوشش کریں کہ وہ آپ اس تک پہنچ جائیں اور اس نماز کی طرف جائیں۔ ایک اور آیت میں خدا کریم فرماتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک، اے نبی پڑھ اور تلاوت کر وہ جو آپ کی طرف ہم نے واحی کی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من ربک واقم الصلاۃ، اور نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کر، اہتمام کے ساتھ پڑھ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جتنے بھی دنیا کی خرابیاں ہیں، مسائل ہیں، رولے ہیں، جھگڑے ہیں، خرابیاں ہیں، فحشاء ہے، منکر ہے۔ اب فحشاء اور منکر کا معنی بعد میں آج کریں گے انشاءاللہ جب اس آیت کی باری آئے گی، تو یہ ان سے روکنے والی ہے۔ ایک اور جگہ خدا کریم نے انسانوں کو یہ کہا ہے کہ یہ دنیا بڑی اوکھی جگہ ہے۔ خدا کریم نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑے سخت حالات میں خلق کیا ہے، یعنی سختی اس کے ساتھ رہے گی، زندگی کی سختیاں اس کے ساتھ رہیں گی۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ فیل ایزی کرے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، اسی طرح زندگی کی تلخیاں، زندگی میں مصیبتیں، مشکلات، اوکھ اس کے ساتھ ساتھ چلنے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو اسی میں ہی خلق کیا ہے، یعنی ہم نے بنایا ہے اسی میں۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی جگہ، خاص جگہ کسی کو پیدا کیا ہے تو پھر اس خاص جگہ کے حالات اس کے ساتھ ہوں گے، تو خدا کریم تو کہہ رہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے مصیبت میں ہی اس کو
پیدا کیا ہے، یعنی جس جگہ پیدا کیا ہے یا جس حالات میں پیدا کیا ہے، جو انوائرمنٹ اس کو دیا ہے وہ مصیبت والا ہے. بس ادھر سے کسی نے مصائب سے، مصیبتوں سے کسی کو جان خلاصی نہیں ہے. کوئی انسان بنی بشر جو ہے نا وہ مصیبتوں سے خالی نہیں ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اس پر مصیبتیں نہیں ہیں اور مسائل نہیں ہیں، چاہے وہ نفسیاتی ہوں، چاہے جسمی ہوں، چاہے اپنے فیملی کے ہوں، چاہے اپنے آس پاس کے لوگوں کے آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے کے ہوں. جیسے کہ انسان چاہے جو بھی ہو، اس کے آیا عزیز و اقارب آہستہ آہستہ اس سے جدا نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. بس یہ مصیبتیں ہیں، یہ کب سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ اوائل زندگی سے ہی ساری مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس وسائل ہیں یا نہیں، اور سینکڑوں مصیبتیں ایسی ہیں جن میں انسان سارے انہی چیزوں میں ہی چل رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں خدا کریم نے ہمیں کیا علاج بتایا؟ کیا کریں اے اللہ؟ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس حل کے لیے جو چیز خدا کریم نے بیان فرمائی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان چیز کا علاج جو ہے، اس مصیبتوں کا، ان تمام جو آپ پر اوقات آتے ہیں، ایک صبر ہے اور دوسرا نماز میں پناہ لے جائیں. اور نماز میں پناہ کی تو وہ واضح ہے کہ جب انسان کیا کرتا ہے، صبر ہوتا ہے، انسان برداشت کرتا ہے اور آئندہ کا امیدوار ہوتا ہے اور انسان اس کے لیے برداشت کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو چارہ بتایا ہے خدا کریم نے، وہ صلاۃ ہے، نماز پڑھیں، یعنی نماز کے اہتمام کے ساتھ ادا کریں. کبھی بھی مشکل ہو، مصیبت ہو، مسائل ہوں، اور 2 رکعت نماز بندہ پڑھے. یہ تو روٹین کی نماز تو اپنی جگہ، لیکن ہم کبھی اس طرف آئے جو نہیں ہیں، تو ہمیں کیا پتہ ہو کہ ان سے مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہیں، یا کم از کم ریلیف ملتا ہے یا نہیں. اصل چیز تو حوصلہ ہوتی ہے، وہ جو اندر انسان کے ہوتے ہیں. مصیبتیں کچھ نہیں ہوتی ہیں. مصیبتوں کو برداشت کا اگر حوصلہ ہو تو مصیبت کچھ نہیں ہے. وہ جو جیسے کہا کہ وہ ایک پاکستان کا ایک ترانہ سا بھی، ملی ترانہ بھی ہے کہ جم جائیں اگر ہم، پتہ نہیں اس طرح مشکلیں بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں. یہ جو نہیں ہے کہ آسمان اس میں آتا ہے. آپ لوگوں کو کبھی کبھی ان شعروں پہ توجہ کیا کریں گے، یہ بڑے دھیان سے اور بڑے خوبصورت جملے اور بہت ہی اچھے الفاظ اس میں ہوتے ہیں. مشکل خود بھی رو پڑے گر ہم جائیں جم کہیں. اس قسم کے یہ کتنے دلیرانہ جملے ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان کو کتنا ان سے حوصلہ ملتا ہے. اور واقعاً ایسے ہوتا ہے، مشکلیں بالکل ایسے ہو جاتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہتی ہیں. جب انسان کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو جائے، وہ جرأت پیدا ہو جائے، وہ مشکلات کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور مشکلات کو سہ لیتا ہے اور اس کو آسانی سے گزار لیتا ہے. تو خدا کریم اس کے لیے، اس حوصلے کے لیے، اس نفسیاتی کیفیت کے لیے، اس بالیدگی کے لیے انسان کو فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور فرماتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز کو کم چیز نہیں ہے. اس کو یہ مت سمجھے کہ بس یہ 2-4 دفعہ اوپر نیچے ہونا ہے اور جیسے بھاگم بھاگ. یہ ویسے حقیقتاً چونکہ ہم نے کبھی وہ اصلی نماز کو احساس ہی نہیں کیا ہے، نہیں تو نبی فرماتے ہیں کہ ارحنا یا بلال، نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو نماز کے ٹائم ہوتے ہوئے حضرت بول پڑتے تھے، بلال کو کہتے کہ ارحنا یا بلال، نبی خاتم کہ ہمیں راحت پہنچا دے اے بلال، یعنی اذان کہو تاکہ ہم نماز شروع کریں. ارحنا یا بلال، کہ ہمیں ہماری راحتی کا انتظام کر دے، ہماری سکون اور آسائش کا انتظام کر دے. اور وہ کس طرح کہ ہم نماز میں داخل ہو جائیں. یہ ایسے ہی ہے، نماز میں داخل ہونا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی پناہ میں چلے جانا اور انسان بہت سارے چیزوں سے
یا نبی نے کہا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، یا حضرت مریم کو دیکھا خواب میں حضرت عیسیٰ نے، بیٹے نے جو نبی تھے، جب وہ چلی گئی دنیا سے تو اس کے بعد دیکھا تو پوچھا حضرت عیسیٰ نے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ دنیا میں آ جائیں؟ میں تو اب جیسے لکھا ہوا ہے کہ میں تو جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی زندہ کرتا ہوں، اگر آپ اس دنیا میں آئیں تو آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ میں اگر آؤں دنیا میں تو میں نماز پڑھنا چاہوں گی، اور خصوصاً نماز شب پڑھنا چاہوں گی۔ ہاں، یہ اس لیے کہ وہاں اس سائڈ پہ پتہ چلا ہے کہ نماز شب یا نماز جو ہے وہی تو انسان کا وہ مقناطیسی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہی تو خدا کریم نے بنائی ہے۔ جیسے کہ کوئی عام فلز، جیسے لوہا اگر مقناطیس کے ساتھ رکھا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو اس میں بہت معمولی سی مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے یہ کبھی تجربے کیے ہیں یا نہیں؟ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ مقناطیس اور لوہے کا آپس میں وزن کتنا ہے۔ اگر وہ اسی کے وزن یا اس سے کم تر وزن والی چیز ہے تو اس میں اچھی خاصی مقناطیسیت جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے، اس میں وہ طاقت شفٹ ہو جاتی ہے ادھر لوہے میں، اور پھر وہ لوہا بھی تھوڑی بہت کچھ دیر کے لیے اس میں کیا رہتی ہے، وہ اگر وہ مسلسل اس کے ساتھ رہے تو بہت ساری طاقت اس میں شفٹ ہو سکتی ہے۔ تو نماز اسی طرح ہے، اس قدرت کامل کے ساتھ جب انسان وابستہ ہوتا ہے، جڑتا ہے، اپنا تعلق دنیا سے قطع کرتا ہے، اور نماز کی کیفیت جو بتائی گئی ہے وہ ہے اس طرح کہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کٹ آف کرتا ہے، اس نے حتیٰ دیکھنا نہیں ہے ادھر ادھر، متوجہ رہنا ہے صرف ایک وجود کی طرف، اور یوں سمجھنا ہے یہ کیفیات پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ کیفیت بہت یہ اگر کیفیت ایک دن ہمیں پیدا ہو جائے، ایک دن صرف پیدا ہو جائے تو اس کی لذت اتنی ہوگی کہ ہم پھر چاہیں گے کہ بار بار یہی کام کریں، پھر اسی کام میں ہی رجھ جائیں گے اور اسی کام میں ہی لگ جائیں گے۔ لیکن ہمارے درمیان وہ کبھی اس طرح کی کیفیت کہ بالکل ہم کٹ آف ہو جائیں اور ہم کچھ بھی نہ سوچ رہے ہوں سوائے اس وجود کے جس کے سامنے کھڑے ہیں، اسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں۔ جس طرح دنیا میں اگر ہمارے سامنے کوئی بڑے اہمیت والا بندہ سامنے ہو تو حتیٰ ہم آنکھیں ادھر نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرتے۔ آپ مثال ایک فوجی ہے، اس کے سامنے افسر کھڑا ہے، وہ اتنا اٹینشن ہوگا کہ اتنا اٹینٹیو ہوگا کہ اتنا فوکس ہوگا، اتنا اس نے متمرکز کیا ہوگا اپنے وجود کو پورے کو کہ اس کا پاؤں نہیں ہلے گا، اس کا گھٹنا نہیں ہلے گا، اس کا کندھا نہیں ہلے گا، اس کا ہاتھ نہیں ہلے گا، اس کی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوگی، حتیٰ وہ سانس بھی بڑے دھیان سے لے رہا ہوگا کہ کہیں سانس اونچی آواز میں نہ لے کہ سامنے والا جو اس کا آفیسر ہے وہ اس سے اس طرف متوجہ ہو جائے کہ میں نے کوئی ایکسٹرا کام کر دیا۔ جمائی لینا تو اصلاً بالکل بھول جائے گا، یا منہ کو کھول دے یا ادھر ادھر صرف آنکھوں کو ایسے کرے، اصلاً نہیں کرے گا۔ اس شخص کے رعب کی وجہ سے اگر ہم یہ کیفیت ایک دن کے لیے خدا کے سامنے پیدا کر لیں تو پھر بندے کو وہ دلچسپی پیدا ہو، پھر خدا کریم کی طرف سے بھی ہم جتنی دلچسپی پیدا کرتے ہیں اتنا ہی خدا ہمیں اس بارے میں وہ دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے پھر دکھاتے رہتے ہیں۔ کوشش کوئی کرتا ہے تو پھر ہوتا ہے۔ نماز کا جو ایک وہ ڈھانچہ بنایا گیا وہ اتنا فکس ہے، اتنا مزیدار ہے کہ اس میں آدمی ہر ایک اس کو بڑھا سکتا ہے، اور اس میں گنجائش موجود ہے۔ رکوع میں اب ائمہ کی طرف سے یہ چیزیں نقل ہوئی ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں امام کے پاس ملنے کے لیے گیا، سوال تھے میرے، میں جا کے مجھے خادم نے کہا کہ امام نماز میں ہیں، تو میں بیٹھ گیا۔ اب میں بیٹھا تو امام رکوع میں موجود تھے، وعلیکم السلام، اور رکوع میں چل رہے ہیں اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور میں نے، وہ کہتا ہے کہ 60 سے اوپر دفعہ تو میں نے گنا جب سے میں آیا اور بیٹھا رہا، تو وہ اسی طرح رکوع میں قائم تھے اور سبحان ربی العظیم کہہ رہے تھے۔ بھائی جب لطف آ جاتا ہے تو پھر آدمی کون اس سے پھر ادھر ادھر ہوتا ہے۔ خوب بس پہلی بات اس میں یہ ہے کہ خدا کریم نے یہ جو چیز نماز کو وہ والی اہمیت دی ہے اور اتنا بیان کیا ہے قرآن میں نماز کو، کہ نبیوں کے بارے میں جتنا بھی بیان کیا ہے، جس نبی کی بھی بات کی ہے، اس میں یہ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ بندہ نمازی تھا اور قائم بالصلاۃ تھا۔ حضرت ابراہیم جن کو خدا نے اپنا خلیل قرار دیا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل، اب صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ کرے نا تو یہ دوست اس کے لیے بہت کم ہے۔ ہاں، جو کہتے ہیں نا کہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، تو دوست جو ہے نا وہ معنی صحیح خلیل کا نہیں دے سکتا ہے۔ خلیل یہ خلیل یعنی جو خلوت میں ساتھ ہو، جو انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، عام دوست نہیں ہے، صدیق نہیں ہے، جس کو صدیق مثلا کہا جائے کہ دوست ہے۔ عربی میں صدیق بھی کہتے ہیں، جو دوست ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، آتے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ خلیل ہے۔ خلیل یعنی بہت قریب، اور وہ بھی خدا کی طرف سے۔ مزے کی یہ بات ہے، خدا نے چاہا ہے کہ وہ دوست بنائے۔ باقی تو سب لوگ چاہتے ہوں گے کہ اللہ کے دوست بنے، لیکن یہاں یہ بات نہیں کی۔ خدا نے کہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم نو، ابھی پنجابی میں اگر میں کہوں کہ اللہ ابراہیم نو اپنا یار بنا لیا۔ فارسی کا لفظ ہے یار، ہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت قریبی دوست، ہاں، جس کو کہتے ہیں کہ انا من کا و انت منی، اس لیول کا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، یہ اتنی بلندی پہ موجود شخص جس کو خدا اپنا دوست بنائے، وہ خدا سے دعا فرما رہا ہے، دعا کر رہا ہے، دعا عرض کر رہا ہے اللہ کی خدمت میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ میری دعا ہے کہ کیا کرے، مجھے مقیم الصلاۃ بنا دے، مجھے نماز کو اہتمام دینے والا، نماز کو قائم کرنے والا مجھے بنا۔ خدا کریم اس کو فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس امامہ، میں ابراہیم تمہیں میں نے امام بنا دیے لوگوں کے لیے۔ لوگوں کا تو امام ہے، یعنی لوگوں کے لیے اگر دیکھنے کی کوئی جگہ ہے، رجوع کرنے کی کوئی جگہ ہے، کوئی آگے کسی کے لگا کر اس کے پیچھے چلنے کے لیے کوئی جگہ ہے، تو وہ خدا کریم نے حضرت ابراہیم کو قرار دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کہوں حضرت ابراہیم کے بارے میں تو قرآن قصیدہ گو ہے حضرت ابراہیم۔
وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم خلیلا، نبی ہمارے نبی خاتم کو کتنی دفعہ قرآن میں حکم ہے کہ کون سے دین پر چل؟ ملت ابراہیم خلیلا، ان کے دین پہ چلنا ہے آپ نے. ہاں بھائی، نبی خاتم، تمام انبیاؤں کا سردار، ان کو بولا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم خلیلا، وہ جو دین اپنے دادا والا ہے اسی پہ چلنا ہے. اس ابراہیم کی بات، ان کی خواہش کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی خواہش یہ ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ. وجہ یہ ہے کہ صلاۃ میں وہ چیز موجود ہے، یعنی خدا کے ساتھ جڑنے کا راستہ ہے. اپنے آپ کو جوڑ لگانا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اور اس کی صفات اور اس کی خصوصیات اور اس کی جو ہیں صفات ہی کہہ رہا ہوں، ان کو اپنے اندر لینا ہے تو نماز میں داخل ہو جائے، اور وہ بھی اقامہ صلاۃ. ہاں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اقامہ صلاۃ کیا ہے. بس پہلے تو نماز کو یہ سمجھیں، ہم نماز کوئی عام چیز نہیں ہے، اس سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور یہ 5 ٹائم کی جو ہمیں دی گئی ہے حاضری، یہ تو ابھی عرض کریں گے کہ یہ ریچارجنگ ہے. انسان جب اس دنیا کے مسائل سے، مشکلات سے، پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر، یہ وہ انسان کو اپنے راستے سے ہلانے کے لیے کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو پھر سے جیسے آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چارجنگ پہ لگا دیتے. یہ 5 ٹائم ہمارے لیے چارجنگ کے ٹائم ہے. جیسے ہی چارجنگ ختم ہوئی، انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے دنیا کے مسائل میں. خدا کو پتہ ہے کہ یہ جس جگہ ہے ادھر اس کا بچنا آسان نہیں ہے، اس لیے اس کو بار بار چارج کرے تاکہ اس کی بیٹری فل رہے. ہاں، یہاں ہمارے یار لوگ جاتے ہیں چارجر کے، موبائل میں چارجر لگایا ہوا ہے لیکن سوئچ بجلی میں لگا ہی نہیں ہے. ہاں، ایسی نماز پڑھتے ہیں. ہاں، سوئچ بجلی میں لگا ہی نہیں ہے، یا بجلی میں سوئچ لگا ہوا ہے لیکن اس کی وہ جو تار ہے وہ موبائل میں صحیح سے جڑی ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد اپنا موبائل لے کے چلا جاتا ہے، کیا چارج ہونا ہے اس نے. ہاں، تو یہ ضروری ہے کہ وہ جو مقیم الصلاۃ، یعنی وہ جو سارا سیٹ ہے، یعنی نماز سے لے کر، بندے سے لے کر اس بجلی کے مرکز تک، وہ سارا بالکل ایسے پکا پیڑا ہونا چاہیے. یہ ہے مقیم اقامہ، جو کہ انشاءاللہ اس بارے میں ہم تھوڑی اور بھی بات کریں گے. آج ہم نے صرف ایک پوائنٹ پہ بات کی ہے کہ اللہ نے نماز کی کتنی اہمیت ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اگلا جو اس کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کیوں ہے. کچھ باتیں تو یقیناً اس کی ممکن ہے آج ہو گئی ہوں، لیکن کیوں اہمیت ہے اس کی، اور یہ کہ ہم کس طرح نماز پڑھیں کہ وہ جو چیز ہمیں حاصل ہونی چاہیے نماز سے وہ حاصل ہو. انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.